موت کے مسافر سلسلے وار کہانی۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے صحیح معلومات آپ تک اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ باہر بیٹھے حوازن نے پوری قوت سے چلاتے ہوئے کہا، دشت کے بھیڑیے، تیرا مقابلہ ہمارے بربری شیر سے ہے۔ اگر کہیں بھیڑیا شیر سے جیتا ہو تو آج تو بھی جیت جائے گا، ورنہ میرے کوہساروں کا یہ شہر پھاڑ دے گا۔ حوازن نے یہ الفاظ بلیغ عربی زبان میں کہے تھے، لہٰذا تاتاری اسے سمجھ نہ سکے۔ ابو نواس اور پیلا پھر ایک دوسرے سے قریب ہوئے۔ پیلا نے ابو نواس کی بغل کے نیچے ایک ہاتھ ڈالا اور دوسرا اس کی ٹانگ پر رکھ کر شاید اس نے ابو نواس کو اٹھا کر پچھاڑ دینے کا ارادہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ابو نواس نے اپنا بایاں بازو پیلا کی گردن کے گرد بائیں طرف سے گھمایا اور دوسرے ہاتھ سے پیلا کی ران پکڑ لی تھی۔ اب دونوں ہی ایک دوسرے کے داؤ سے بچنے کی خاطر زور لگا رہے تھے۔ دونوں زور آزمائی کرتے کرتے زمین پر بیٹھ گئے تھے۔ شاید وہ لمحہ دونوں کے لیے قیمتی تھا کہ وہ دونوں اپنے پکڑے ہوئے داؤ نہ چھوڑ رہے تھے۔ دفعتاً ابو نواس نے اپنا دایاں گھٹنا زور سے زمین پر مارا، اپنی پوری قوت جمع کر کے تکبیر بلند کی اور بیٹھے ہی بیٹھے پیلا کو اٹھایا اور اپنے سر کے اوپر لہراتے ہوئے پیچھے پھینک دیا۔ عقدائی نے ہاتھ میں پکڑا ہوا جام خالی کرتے ہوئے اپنے پاس بیٹھے اپنے بھائی چغتائی سے کہا، یہ بربری شاہین صفت ہے، اس کی غراہٹ بھیڑیے جیسی اور حملہ کرنے کا انداز درندوں جیسا ہے، یہ یقیناً پیلا کو پچھاڑ دے گا۔ پیلا زمین پر گرنے کے بعد ابھی اٹھ کر سیدھا بھی نہ ہونے پایا تھا کہ ابو نواس تیزی سے مڑا اور درندوں جیسی ایک لمبی چیخ لی اور پیلا کو اپنے نیچے دبوچ لیا۔ تماشائیوں کو محظوظ کرنے کی خاطر تھوڑی دیر تک وہ پیلا کو اپنے نیچے رگیدتا رہا، پھر ایک جھٹکے سے اسے پچھاڑ دیا اور پیلا کی چھاتی پہ چڑھ کر بیٹھ گیا۔ عقدائی کے اشارے پر سوبودائی نے ابو نواس کو پیلا کی چھاتی سے اتارتے ہوئے اس کی پیٹھ تھپ تھپا کر کہا، بربری شیر، تم جیت گئے ہو، آؤ خاقان تمہیں بلاتا ہے۔ سوبودائی کے ساتھ ابو نواس عقدائی کے پاس آ کھڑا ہوا۔ عقدائی کھڑا ہوا اور ابو نواس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم نے اپنی جو صفات بیان کی تھی ان پر پورے اترے ہو۔ آج کے بعد ہمارے دشت میں تمہاری حیثیت ایک معزز مہمان کی ہوگی۔ اب تم اپنے ساتھی کو میدان میں اتارو، اس کے مقابلے میں ہمارا تومان باشی آ رہا ہے۔ ابو نواس حوازن کے پاس آیا۔ حوازن کھڑا ہوا اور ابو نواس کو گلے لگاتے ہوئے کہا، پیلا دشت کی چٹان سمجھا جاتا تھا، تم نے اس چٹان کو اس طرح توڑا ہے جس طرح صحرائے گوبی میں تیز آندھی نے ریت کی چٹان کو توڑا تھا۔ میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ ابو نواس نے مسکراتے ہوئے کہا، اب تم مسلح ہو کر میدان میں اترو، تمہارے مقابلے میں ایک تومان باشی آ رہا ہے۔ حوازن علادہ ہوا۔ اپنے جسم پر ذرہ اس نے پہلے ہی پہن رکھی تھی، سر پر خرد رکھا، اپنی ڈھال اور چمکتی ہوئی وزنی تلوار لہرائی۔ ایک دبدبے اور وقار کے ساتھ وہ میدان میں اترا۔ مخالف سمت سے ایک مسلح تاتاری بھی میدان میں آ کھڑا ہوا تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرانے اور چمکتی ہوئی دو تلواریں ڈھالوں سے ٹکرا کر شور کرنے لگی۔ تاتاری بڑھ چڑھ کر حملے کر رہا تھا، جبکہ حوازن نے ہلکے پھلکے وار کر کے اپنے آپ کو صرف گریز اور بچاؤ تک محدود رکھے ہوا تھا۔ اس موقع پر ارد گرد بیٹھے لاکھوں تاتاریوں کو یقین ہو چکا تھا کہ ان کا تاتاری جیت جائے گا۔ عقدائی تک نے اپنے بھائی سے کہہ دیا، یہ ترک ہمارے تومان باشی سے مار کھا جائے گا، بشرطے کہ اس کے لڑنے کے اس طریقے میں کوئی راز چھپا نہ ہو۔ صرف ابو نواس ہی اس کی اس کارکردگی پر مسکرا رہا تھا۔ جب تاتاری میں تھکاوٹ کے آثار پیدا ہونے لگے، حوازن اس بھوکے شیر کی طرح ببھر گیا جس کی کچھار میں شکار خود بخود گھس آیا ہو۔ گریز، بچاؤ اور دفاع کے سارے حربوں کو خدا حافظ کہہ کر وہ جان لیوا حملہ پر اتر آیا۔ یوں محسوس ہونے لگا تھا گویا اس کی تلوار سے شرارے اٹھ رہے ہوں اور کسی نے اس کے جسم میں برق بھر دی ہو۔ وہ ایسے خطرناک اور جان لیوا حملہ کرنے لگا تھا جن کی اسے امید تک نہ کی جا سکتی تھی۔ اس کی تلوار فضاؤں میں سائیں سائیں کر رہی تھی۔ وہ اب اس تومان باشی کو اپنے آگے
यूं भगा रहा था इस तरह भूखे भेड़िए के सामने कमज़ोर और बुज़दिल लोमड़ी भागती है। हवाज़न एक जगह रुका, दो खतरनाक वार तातारी पे किए जिन्हें उसने बड़ी मुश्किल से अपनी ढाल पर लिया था। हवाज़न ने आखिरी वार करने के बाद अपनी तलवार उसकी ढाल पर ही रहने दी और अपनी ढाल के साथ तातारी के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर ज़रब लगाना शुरू कर दिया। तातारी को अपनी तलवार से हमला करने की होश न रही और हवाज़न की ढाल की ज़रबों से उसके जिस्म पर ज़र्रा होने के बावजूद उसके दोनों शाने फट गए थे और खून बहने लगा था। हवाज़न की सिर्फ चंद और ज़रबें वो बर्दाश्त कर सका और ज़मीन पर गिर गया। हवाज़न ने अपनी तलवार नियाम में कर ली और मैदान से निकलकर अबू नवास के पास आकर बैठ गया। कुछ तातारी सिपाही मैदान में दाखिल हुए और उसने तोमान बाशी को उठाकर ले गए। उगदाई ने इशारे से सोबोदाई को अपने पास बुलाया, उसके कान में कुछ कहा और उसने वापस आकर अबू नवास से पूछा, खाकान पूछता है क्या तुम दश्त के रीछ से यानी भालू से अभी लड़ने को तैयार हो? अबू नवास ने अपनी छाती पर हाथ मारते हुए कहा, अभी और इसी वक्त तैयार हूँ। तो फिर मैदान में जाकर खड़े हो जाओ। अबू नवास ने अपने बाजू पर चमड़े के जोशन पहन लिए जिस पर जगह जगह लोहे की पट्टियां लगी हुई थी। फिर वो मैदान के वसत में आकर खड़ा हो गया। कुछ तातारी रीछ का पिंजरा घिसेड़ते हुए मैदान में ले आए। 20 मुसल्लह तातारी सिपाही अबू नवास और रीछ के पिंजरे के गिर्द इस एहतियात के तहत हल्का बनाकर खड़े हो गए थे कि मुबादा रीछ मैदान से निकलकर तमाशाइयों पर हमला कर दे। जो ही पिंजरे का दरवाज़ा खुला और रीछ गुर्राता हुआ बाहर निकला, अबू नवास ने उसे बरहम और गुस्सा दिलाने की कोशिश की। उसके नत्थों पर जोर का एक मुक्का मारा। भालू फौरन पिछले दोनों पंजे हवा में मारता हुआ अबू नवास पर हमला आवर हुआ। अबू नवास आगे बढ़ा, अपना बायां बाजू जिस पर लोहे की पतरियां लगा हुआ जोशन चढ़ा हुआ था रीछ के मुंह में डाल दिया। रीछ लोहे के पतरियां चबाने लगा और इसी दौरान में अबू नवास ने कई सख्त और फौलादी मुक्के रीछ के पेट के नीचे नाजुक हिस्से में मारे। भालू बुरी तरह चिल्ला उठा। अबू नवास अब बड़ी तेजी से हरकत कर रहा था। अपने दोनों हाथ उसने रीछ के कंधों पर जमाए हुए हवा में उछलकर उसके ऊपर से लहराता हुआ रीछ के पीछे आया। अपने दोनों हाथ सख्ती से उसकी गर्दन को लिपटकर वो उसकी रीढ़ की हड्डी पर अपनी आहनी घुटनों की सख्त ज़रबें लगाने लगा। जब उसने देखा कि रीछ निढाल होने लगा है तो उसने अपने दोनों बाजुओं का हल्का तंग करना शुरू कर दिया था। उसने रीछ का गला घोंटकर उसे ख़त्म कर दिया और मैदान से बाहर निकल आया। सुबोदाई एक बार फिर अबू नवास और हवाज़न को उगदाई के सामने ले गया। उगदाई ने दोनों से हाथ मिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने अपने दिल में तुम दोनों का जो मेयार मुकर्रर किया था तुम दोनों उस पर पूरे उतरे हो। मैं तुम दोनों को अपने लश्कर में तोमान बाशी के ओहदे पर फायज करता हूँ और तातारी लश्कर में एक गैर तातारी के लिए ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है। अब तुम दश्त में आराम करो, 1 माह बाद फिर तुम्हारे मुकाबले होंगे। सुबोदाई, उनकी रहाइश का ऐसा ही बंदोबस्त करो जैसा हमारे तोमान बाशियों का होता है। उगदाई अपनी बीवी और भाई के साथ चला गया। तमाशाई भी उठकर अपने अपने खीमों की तरफ जाने लगे। अपनी जगह वापस आकर जूं ही अबू नवास ने कुर्सी पे पड़े हुए अपने कपड़े उठाकर पहनना चाहा, एक नौउम्र तातारी लड़की उसके करीब आई। एक रूमाल अबू नवास के चमड़े की बनियान में अड़सते हुए कहा, तुम्हारी कामयाबी पर तुम्हें मुबारकबाद देती हूँ। अबू नवास ने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। वो एक बेहद हसीन लड़की थी जिसके बाल उसके घुटनों तक लंबे थे, जिनमें उसने सोने के फूल गोंद रखे थे। वह भेड़ के चमड़े के नीचे एड़ी वाले जूते और शोख रंग का चमड़े का पाजामा पहनी हुई थी। वह सिर्फ लम्हा भर को अबू नवास के सामने रुकी, फिर बर्फानी रेंडर की तरह भागती हुई दूसरी औरतों में मिलकर उनकी नज़रों से ओझल हो गई। अबू नवास ने रूमाल अपनी बनियान के अंदर से खींचा। वो एक तह किया हुआ बारीक कपड़े का रूमाल था जिससे धीमी धीमी खुशगवार खुशबू उठ रही थी। रूमाल को गौर से देखते हुए अबू नवास चौंक पड़ा। रूमाल पर उसे कोई तहरीर दिखाई दी। अबू नवास ने रूमाल को खोल कर देखा। उस पर बारीक रस्मुल ख़त के साथ तुर्की में लिखा था, अल्लाह का शुक्र है कि मैं मुसलमान हूँ।
تم دونوں کی فتح یقیناً عظیم ہے، لیکن اس سے تمہارے مخالفین میں حسد بھی پیدا ہو سکتا ہے اور وہ آمادہ فساد ہو کر تنہائی میں تم دونوں کو نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے تم دونوں محتاط رہو، جہاں تمہارے حاسد ہیں وہیں تمہارے مداح بھی ہیں، جو ہر لمحہ تم دونوں کی حفاظت کریں گے۔ ابو نواس نے کپڑے پہنے اور خط کو اپنی جیب میں ڈال لیا۔ اتنی دیر تک سبودائی وہاں آ گیا۔ ان دونوں کو ساتھ لے کر وہ خیموں کے شہر میں آئے اور دونوں کے لیے 2 ایسے خیموں کا بندوبست کیا گیا جسے تاتاری تومان باشی کا خیمہ ہوتا تھا۔ یہ دونوں خیمے ان خیموں کے قریب تھے جن کے اندر چنگیز خان کے سب سے چھوٹے بیٹے تولائی خان کی بیوہ سیورقتی بیگی اپنے خاندان کے ان افراد کے ساتھ رہتی تھی۔ سبودائی جب انہیں ان کے خیمے دکھا کر چلا گیا تو ابو نواس نے حوازن سے کہا، جس لڑکی نے ہمیں محتاط رہنے کو کہا ہے اس کے الفاظ میں درد اور سچائی جھلک رہی ہے۔ رات کے وقت اپنے اپنے خیموں میں سونے کے بجائے کیا ہمیں ایک ہی خیمے میں نہ سونا چاہیے؟ حوازن نے اس کی تائید کی، رات کو ہمیں ایک خیمے میں باری باری سونا چاہیے۔ اس لڑکی کی تنبیہ کے مطابق ہمیں ضرور محتاط رہنا چاہیے، لیکن ایک بات میں نہیں سمجھ سکا، کیا کوئی تاتاری لڑکی مسلمان بھی ہو سکتی ہے؟ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ بہرحال بعد میں اس کی تصدیق کریں گے۔ دونوں ایک ہی خیمے میں داخل ہو گئے۔ دوسرے روز شام سے پہلے ابو نواس اور حوازن اپنے خیمے سے نکلے۔ ان کے سامنے تاتاریوں کے مردم خیز دشت میں جہاں تک نگاہ کام کرتی تھی بھورے سمور کے گنبد نما خیمے تھے۔ دشت میں اس وقت تیز آندھی چل رہی تھی۔ ہوا کی مار سے جھیل بیکال کا پانی جھاگ بن رہا تھا اور چھوٹی چھوٹی موجیں کناروں سے ٹکرا رہی تھی۔ جب وہ دونوں دریائے کیرولانا کے قریب طاقت کے پہاڑ برخان کا کدون کی طرف جا رہے تھے، جس کے اوپر صنوبر کے گھنے درخت کے اندر چنگیز خان کی قبر ہے، تو انہوں نے دیکھا صحرائے گوبی کی طرف سے تاتاریوں کا کوئی کارواں دشت میں داخل ہو رہا تھا۔ وہ سامان سے لدے ہوئے اونٹوں کا ایک قافلہ تھا جس کے پیچھے گرد کے بادل اٹھ رہے تھے۔ اونٹوں کی ایک لمبی قطار تھی۔ آندھی کی ریت سے بچنے کے لیے ان کے منہ پر ڈھاٹے بندھے ہوئے تھے۔ کارواں کے اندر نقارے بج رہے تھے جو زینوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، اور نقارے بجا کر وہ ریگستان کے بھوتوں کو بھگاتے تھے۔ ابو نواس اور حوازن پھر آگے بڑھنے لگے۔ برفانی دیوتاؤں کی سرزمین ٹنڈرا سے مختلف انواع کے پرندے طاقت کے پہاڑ برخان کالدون پر صنوبر کے درختوں میں آ کر پناہ لے رہے تھے۔ درختوں کے بیچوں بیچ انہیں کسی کے گیت گانے کی آواز سنائی دی۔ کوئی گا رہا تھا پرانے گیت جنہیں وہ دونوں سمجھ نہ سکے تھے، اس لیے کہ گانے والا دور تھا اور آواز مدھم سی تھی۔ جب وہ چنگیز خان کی قبر کے پاس کھڑے تھے تو فضاؤں کو چیرتا ہوا بھاری آہنی نوک کا ایک تیر ابو نواس کے قریب آ کر زمین میں پیوست ہو گیا۔ دونوں نے جب اس طرف دیکھا جدھر سے تیر آیا تھا تو وہاں وہی لڑکی کھڑی تھی جس نے انہیں محتاط رہنے کے لیے رومال پر خط لکھ کر دیا تھا۔ وہ ان کے سامنے کھڑی تھی۔ ان کا حسن لعل بدخشاں جیسا تھا اور اس کے چہرے پر حیات بخش مسکراہٹ تھی۔ ہوا کے تیز جھونکوں میں صنوبر کے درخت تلے کھڑی وہ طائرہ فردوس لگ رہی تھی۔ پھر اس نے کمان کندھے پر لٹکائی اور رینڈر کی طرح بھاگتی ہوئی گنبد نما خیموں کی طرف چلی گئی۔ ابو نواس نے تیر کھینچا۔ اس کے سر پر ایک کپڑا بندھا ہوا تھا جس پر یہ تحریر تھی، آج رات تم دونوں سیورقتی کے خیمہ میں آؤ، وہ تم سے اہم بات کرے گی جس میں تم دونوں کی بھی بہتری ہے۔ جب اندھیرا ہو جائے اور تمہارے خیموں کے سامنے سے جلتی ہوئی ایک مشعل گزرے، اس مشعل کے پیچھے پیچھے تم دونوں سیورقتی کے خیمے میں آ جانا۔ ابو نواس نے کپڑا تہہ کر کے جیب میں ڈال لیا اور دونوں واپس چل دیے۔ جب وہ خیموں میں واپس آئے تو اندھیرا پھیل چکا تھا۔ جگہ جگہ آگ کے الاؤ روشن کیے گئے تھے جن کے گرد بیٹھ کر تاتاری بوڑھے داستان گوں سے بھیڑیے کی نیلی مادہ کی مظلوم کہانیاں سن رہے تھے جو ان کی موری سے اعلیٰ تھی۔ کچھ داستان گوں نے وقتوں کے ان انسانوں کی کہانیاں بیان کر رہے تھے جو خبیث ارواح سے لڑا کرتے تھے۔ ابو نواس اور حوازن وہاں رکنے کے بجائے اپنے خیمے میں چلے گئے۔ کھانا کھانے اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ابو نواس اور حوازن اپنے خیمے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ باہر قطب شمالی سے اٹھ کر
ٹنڈر اور رسائے بیریا کے میدانوں سے ٹکرا کر آتی ہوئی برف کی سی ٹھنڈی ہوائیں شور مچا رہی تھیں، خیمے پھڑپھڑا رہے تھے اور صنوبر کے بلند و بالا درخت ان بھیڑیوں جیسی آوازیں پیدا کر رہے تھے جس کے پیچھے خبیث روحیں ان کا شکار کرنے کو دوڑ رہی ہوں۔ ابو نواس چونک کر کھڑا ہو گیا، جیسے اس کے خیمے پر آسمانی بجلی گر پڑی ہو۔ اسے خیمے سے باہر روشنی دکھائی دی تھی، حوازن بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ دونوں خیمے کا پردہ کھول کر باہر نکلے۔ ان سے تھوڑی دور آگے سیاہ رنگ کا ایک ہیولا چلا جا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک جلتی ہوئی ایک مشعل تھی جو تیز ہوا میں پھڑپھڑا رہی تھی اور بجھتے جلتے پھر جلتی اٹھتی۔ وہ دونوں اس مشعل بردار کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ چند خیموں کے پاس سے گزرنے کے بعد مشعل بردار ایک ایسے خیمے کے پاس رک گیا جو ایک مکان کی طرح بڑا اور وسیع تھا۔ وہ بھی اس کے پاس کھڑے ہو گئے۔ مشعل بردار جو ایک دراز تاتاری تھا رازدارانہ لہجے میں بولا، اندر چلے جاؤ، تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ ابو نواس اور حوازن نے مشعل کی روشنی میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کوئی فیصلہ کیا، پھر اپنی تلواروں کے دستوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ پردہ اٹھا کر خیمے میں داخل ہوئے۔ خیمے میں سامنے سیورقتی بیٹھی تھی۔ اس کے دائیں طرف ایک عورت تھی جس کی شکل سیورقتی سے ملتی تھی۔ اس عورت کے دائیں طرف دو لڑکیاں تھیں، ان کی شکلیں بھی آپس میں ملتی تھی، شاید یہ آپس میں بہنیں ہوں۔ ان میں سے ایک تو وہی تھی جس نے ابو نواس اور حوازن کو سیورقتی کے خیمے میں آنے کی دعوت دی تھی، دوسری کوئی اور تھی۔ سیورقتی کے بائیں طرف اس کے چاروں بیٹے منگو، قبلائی، ہلاکو اور عدیق بونوما بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو نواس اور حوازن جو ہی خیمے میں داخل ہوئے، سیورقتی کھڑی ہو گئی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے دوسرے بھی کھڑے ہو گئے۔ سیورقتی نے آگے بڑھ کر دونوں کا استقبال کیا اور اپنے سامنے بیٹھاتے ہوئے اپنے بائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میری بہن ہے۔ پھر اس نے ان دو لڑکیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ دونوں میری بہن کی لڑکیاں ہیں۔ ان میں سے وہ جو تمہیں پیغام پہنچاتی رہی ہے اس کا نام کولان ہے، دوسری اس سے چھوٹی ہے اور اس کا نام ہموارہ ہے۔ چند برس قبل یہ دونوں بہنیں مسلمان ہو گئی تھی، تاہم میں اور میری بہن نستوری عیسائی ہیں۔ اس کے باوجود مجھے مسلمانوں سے ہمدردی ہے۔ میں انہیں اچھا سمجھتی ہوں کیونکہ میں المالک کے باغیچوں میں مسلمانوں کے اندر رہی ہوں اور وہیں میرے بچے تعلیم بھی پاتے رہے ہیں۔ ابو نواس نے اس کی بات کاٹ کر پوچھا، لیکن ہم دونوں کو کس مقصد کے تحت بلایا گیا ہے؟ سیورقتی نے بغیر کسی تہمید کے کہہ دیا، تمہارے ساتھ ایک سودا کرنے کے لیے۔ کیا سودا؟ ہمارا ایک لشکر عنقریب مغرب کی طرف حملہ کرنے کے لیے روانہ ہونے والا ہے۔ اس میں چغتائی اغدائی بھی اپنے لڑکوں کو روانہ کر رہے ہیں۔ میں چاہتی ہوں میرا بیٹا منگو بھی اس لشکر میں ایک سالار کی حیثیت سے شامل ہو کر نام پیدا کرے اور تم دونوں اس کے محافظ کے طور پر کام کرو اور اسے بہتر جنگی تربیت بھی دیتے رہو۔ کیا اغدائی ہمیں دشت سے نکلنے دے گا؟ وہ ساری زندگی ہم دونوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے۔ میں نے کئی بار اس سے واپس جانے کی اجازت لی مگر وہ نہیں مانا۔ لشکر کے ساتھ تم دونوں کو روانہ کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ تو پھر میں بھی تمہارے ساتھ ایک سودا کرتا ہوں۔ کیا؟ مغربی مہم میں حصہ لینے کے بعد ہم دونوں قفقار کے راستے مصر کی طرف اپنے گھر روانہ ہو جائیں گے۔ کیا تم دونوں واپس یہاں آنا پسند نہ کرو گے؟ نہیں۔ تو پھر تمہیں اس کی اجازت ہوگی۔ بس تو اب یہ سمجھ لو کہ ہم ہر جگہ تمہارے بیٹی کی حفاظت کریں گے۔ سیورقتی مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ ابو نواس حوازن کے ساتھ خیمے سے باہر نکل گیا۔ جب وہ اپنے خیمے کے پاس آئے تو ان کے پیچھے کوئی بھاگتا ہوا آیا۔ انہوں نے مڑ کر جب دیکھا تو وہ کولان تھی۔ قریب آ کر ابو نواس کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے میٹھی اور سہانی آواز میں کہا، کل صبح تم مجھے برخان کالدون کی چوٹی پر ملو گے۔ پھر وہ واپس مڑی اور بھاگتے ہوئے کہا، میں وہاں تمہارا انتظار کروں گی۔ اندھیرے میں کولان جب ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی تو وہ دونوں بھی اپنے خیمے میں داخل ہو گئے۔ دوسرے روز حوازن اپنے خیمے میں ہی رہا، تاہم ابو نواس برخان کالدون کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ پہاڑ کی چوٹی پر گیا تو اس نے دیکھا وہاں ایک پتھر پر کولان بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پہاڑ کے پس منظر میں دریائے کیرولانہ کی سرکش موجیں کناروں سے سر ٹکرا رہی تھی اور ان کی پشت پر جھیل بیکال کا نیلا اور شفاف پانی چمک رہا تھا۔
کولان کے قریب آ کر ابو نواس نے پوچھا، تم نے مجھے یہاں کس لیے بلایا ہے؟ کولان نے اپنے سامنے ایک دوسرے پتھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، بیٹھو پھر بتاتی ہوں۔ ابو نواس بیٹھ گیا۔ کہو کیا بات ہے؟ کیا تم جانتے ہو میں مسلمان ہوں؟ ہاں مجھے علم ہے۔ تو پھر میں تم سے پوچھتی ہوں، تم اس دشت میں کس ارادے سے آئے ہو؟ ابو نواس چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ تم گھبرا کیوں رہے ہو؟ تمہارا راز افشا نہیں ہو سکتا۔ میں تمہاری رازدار رہوں گی اور ہر طرح سے تمہاری مدد کروں گی۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ میرا فرض ہے۔ کیا تمہارا تعلق بغداد سے ہے؟ نہیں، میرا بغداد سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا تم قاہرہ کے جاسوس ہو؟ نہیں۔ تو پھر قلعہ الموت کے فدائی ہوگے؟ ہرگز نہیں۔ پھر تم کس مقصد کے تحت اس دشت میں داخل ہوئے ہو؟ اگر تمہارا یہاں آنے کا کوئی مقصد نہیں تو پھر مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں سمجھوں گی تم نے مجھے مایوس کیا ہے اور مسلمان سو رہے ہیں، جبکہ شاہ فرانس تاتاریوں کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے اب تک راہبوں کے بھیس میں اپنے 2 جاسوس بھیج چکا ہے۔ میرا یہاں آنا ایک راز ہے۔ کولان نے چونک کر پوچھا، کیا تم مجھے اس راز سے آگاہ نہ کرو گے؟ یہ راز صرف میں ایسی لڑکی سے کہہ سکتا ہوں جو میری بیوی بننا پسند کرے، اور یہ راز صرف راز ہی نہیں، ایک انوکھی داستان بھی ہے۔ اگر میں تمہاری بیوی بننا پسند نہ کروں پھر یہ انوکھی داستان اپنے سینے میں چھپاتے مصر کی طرف لوٹ جاؤں گا، جہاں میرا آقا کسی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ کیا تم غلام ہو؟ نہیں۔ پھر تم نے اپنے کس آقا کا ذکر کیا ہے؟ وہ میرا آقا ہی نہیں، میرا محسن، میرا دوست اور میرا بھائی بھی ہے۔ کیا وہ کوئی مشہور ہستی ہے؟ ہاں، وہ ایک بہت طاقتور جرنیل ہے۔ جب وہ اپنے دشمن پر حملہ آور ہوتا ہے تو اس کی تلوار کی ضرب سے زمین کا سینہ دہل جاتا ہے۔ جنگل میں سفر کرتے ہوئے کائی، گھاس اور جھاڑیاں سونگھ کر بتا سکتا ہے کہ وہ کس مقام پر ہے۔ وہ ایک ایسا شیر ہے جو اپنے جنگل کے سارے جانوروں کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ ایک عقاب ہے جس کی پرواز لامتناہی ہے۔ تم اسے میری قوم کا ایک گمنام مجاہد کہہ سکتی ہو۔ کیا وہ تم سے بھی طاقتور ہے؟ ہاں۔ کولان نے اپنی گردن جھکاتے ہوئے کہا، اگر میں تمہاری بیوی بننا پسند کروں تو کیا تم وہ انوکھی داستان مجھے کہہ دو گے؟ ضرور کہہ دوں گا۔ تو پھر سنو ابو نواس، میں تمہیں پسند کرتی ہوں اور میری چھوٹی بہن تمہارے ساتھی سے محبت کرتی ہے۔ کیا اب وہ انوکھی داستان تم مجھ سے کہہ دو گے؟ پہلے میرے چند سوال کا جواب دو، پوچھو۔ اگر کبھی تاتاری مسلمانوں سے ٹکرائیں تو تمہارے جذبات کیا ہوں گے؟ سنو، میں پہلے مسلمان ہوں پھر تاتاری۔ ایسی اگر کوئی جنگ ہو تو میری ہمدردیاں اپنی مسلم قوم کے ساتھ ہوں گی۔ اغدائی تاتاریوں کا خاقان اور میرا رشتہ دار ہے، لیکن میری نگاہوں میں ایک حقیر ترین مسلم سپاہی اغدائی سے زیادہ افضل اور عزیز ہے۔ سنو، ایک مسلمان کی حیثیت سے میرا ملت اسلامیہ سے ایک رشتہ ہے، ایک ایسا ناتا ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا۔ جب تم دشت میں داخل ہوئے تھے اور مجھے خبر ہوئی تھی کہ 2 مسلم پہلوان مقابلے کی غرض سے دشت میں داخل ہوئے ہیں تو یقین جانو میں اور میری چھوٹی بہن رات کی تاریکیوں اور دن کے اجالوں میں تم دونوں کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگا کرتی تھی۔ ابو نواس نے دیکھا کولان کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ ابو نواس نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، سنو کولان، میرا تعلق مسلمانوں کے اس گروہ سے ہے جسے لوگ موت کے مسافر کہتے ہیں۔ یقیناً تم نے بھی اس گروہ کے متعلق سنا ہوگا۔ ہاں، دشت میں اس گروہ کا اکثر ذکر ہوتا ہے، لیکن کسی کو ان کے ٹھکانے کا علم نہیں، حالانکہ وہ تاتاریوں کے دستوں کو کئی بار شکست دے چکے ہیں۔ اس گروہ میں تمہاری کیا حیثیت ہے؟ میں اور حوازن دونوں سالار اعلیٰ کے نائب ہیں۔ سالار اعلیٰ کون ہے؟ وہ ایک عرب ہے اور اس کا نام عامر بن حزام ہے۔ میں اور حوازن تینوں ہی بخارا کے رہنے والے ہیں۔ تمہارے چنگیز خاں کے سپاہیوں نے ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری ماؤں بہنوں کی عزت لوٹ کر انہیں قتل کیا۔ اس وقت ہم تینوں بچے تھے۔ عامر کی ماں کو اس کے سامنے زمین پر لٹا کر تلوار سے اس کے جسم کے 4 ٹکڑے کیے گئے تھے۔ ہم تینوں نے اپنی آنکھوں سے بخارا کے قاضی بدر الدین اور امام رکن الدین کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم تینوں کے گھر ساتھ ساتھ تھے۔ ہمارے گھروں کے سب افراد قتل کر دیے گئے، جن میں عامر کی ماں کی بھائی اور بہن تھے۔ میرے ماں باپ اور 2 بہنیں ماری گئی۔ حوازن کے ماں باپ اور 2 جوان بھائی قتل کیے گئے۔ صرف ہم تینوں کو لے کر عامر کا باپ خزام وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ بے گھر مسلمان جوانوں کو جمع کیا اور موت کے مسافروں کے گروہ کی بنیاد رکھی۔ ابو نواس نے دیکھا کولان رو رہی تھی اور آنسو اس کی قمیص کو تر کر رہے تھے۔
ابو نواس نے پوچھا، کولان کیا یہ ظلم نہ تھا؟ کولان نے ہچکیوں میں کہا، یہ بربریت ہے، چنگیز خاں انسان نہیں درندہ تھا۔ بس یہی ہے وہ راز اور انوکھی داستان جو میں نے تم سے کہہ دی ہے۔ کولان کچھ کہنے والی تھی کہ ڈھلوان سے ایک تاتاری سپاہی نمودار ہوا۔ کولان خاموش رہی۔ سپاہی نے قریب آ کر ابو نواس سے کہا،